حضرت وقوفی اللہ کے بزرگ تھے۔ آپ امامت فرما رہے تھے اور اللہ والے ان کی اقتداء میں نماز ادا کر رہے تھے۔ جیسے ہی وہ حضرات تکبیروں سے وابستہ ہوئے، قربانی کی طرح اس دنیا فانی سے باہر نکل گئے۔ تکبیر کے معنی ان کے نزدیک یہ تھے کہ اے اللہ، ہم تیرے نام پر قربان ہوئے، جیسے ذبح کے وقت اللہ اکبر پڑھی جاتی ہے۔ انہوں نے اللہ اکبر پڑھی اور اپنے نفس کا سر کاٹ دیا۔ جسم شہوت اور حس سے چھوٹ گیا۔ بسم اللہ کے ذریعے نماز میں بسمل ہو گئے۔ اس کے بعد انہوں نے قیامت کے دن کی طرح اللہ کے حضور میں کھڑے ہو کر ہاتھ باندھ دیے۔ اللہ تعالیٰ پوچھتا ہے، میرے لیے کیا لایا؟ میں نے تمہیں ایک عمر عطا کی، روزی دی، طاقت دی، تو نے کس کام پر لگائی؟ بنائی سماعت اور دیگر حواس کی دولت دی، تو نے کس مصروف میں لگائی؟ ہاتھ پاؤں اور کلاڑی تجھے کام کرنے کو دیے، ان سے تو نے کیا کام لیا؟ قیام کی حالت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایسے متعدد سوال ہوتے رہے۔ چونکہ انسان کا دامن خالی تھا، لہذا وہ سوالوں کی تاب نہ لا سکتا اور فوراً رکوع میں چلا گیا۔ شرم سے رکوع میں تسبیح پڑھنے لگا۔ اللہ کا حکم ہوتا ہے، رکوع سے اٹھو اور جواب دو۔ وہ سر اٹھاتا ہے، پھر طاقت گوئی نہ پا کر سجدے میں منہ کے بل گر جاتا ہے، اور پھر سجدے سے سر اٹھانے کا حکم ہوتا ہے، پھر سر اٹھا کر گر پڑتا ہے، پھر اللہ کے حکم سے کھڑا ہوتا ہے اور یہی عمل دہراتا ہے۔ جب وہ کھڑے ہونے کی تاب نہ پا کر قدرہ میں بیٹھ جاتا ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ سوال دہراتا ہے کہ میں نے تجھے بے شمار نعمتیں دیں، تو نے کیسے خرچ کی؟ مجھے حساب دے۔ چونکہ اس کے پاس کچھ نہیں ہوتا، وہ جواب نہیں دے سکتا، گریز کرتا ہے، داہنی طرف سے سلام کہتا ہے اور انبیاء کو مخاطب کر کے اپنی مدد کے لیے بلاتا ہے، پھر بائیں جانب اپنے اہل خانہ اور دوست احباب کو سلام کہہ کر مدد کے لیے بلاتا ہے۔ دونوں طرف سے مایوس ہو کر دعا کے لیے ہاتھ بلند کر لیتا ہے اور اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے رسول کے لیے کوشش کرتا ہے۔ یہ نماز اہل حق کی نماز ہے، جو نماز میں اللہ سے ہم کلام ہوتے ہیں اور ان کو ملاقات کا شرف حاصل ہوتا ہے۔